انصاری صاحب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ کل بھی میرا نام یہاں پہ اناؤنس ہوا تھا، میں اس وقت نماز کے لیے مسجد میں تھا، تو دوبارہ سے نام ان کرانا آپ کی مہربانی۔ تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک دفعہ پھر اور چوتھی دفعہ الحمدللہ اس ہاؤس کا ممبر بنے ہیں، اور میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا جد و جہد کا سفر جاری و ساری رہا، اور اس کا ثمر آج خدمت کی شکل میں یہاں موجود ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ بھی ہے، یقین بھی ہے، اور اپنے لیڈرشپ پر بھی اعتماد بھی ہے کہ ہم اپنی لیگسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے پہلے ادوار میں صوبے کی عوام کی خدمت کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھائیں گے اور پہلے سے زیادہ بھرپور طریقے سے خدمت کریں گے۔ میں جناب فائنانس منسٹر صاحب کو اور اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے جو ان نامساعد حالات میں، مشکل حالات میں جو بجٹ پیش کیا، جو آج صوبے کے حالات بنا دیے گئے، پچھلے دور میں جس طریقے سے نہ صرف مسائل کو اگنور کیا گیا بلکہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ فلاں حکومت کے منصوبے ہیں، ان کے اوپر کام تو دور کی بات، ان کا بیڑا غرق کیا گیا۔ میں چونکہ بجٹ کے حوالے سے آپ نے مختصر ٹائم رکھا ہے تو اپنی بات کو پوائنٹ ٹو کرنا چاہوں گا۔ جس طریقے سے ابھی سی ایم صاحبہ نے انیشیٹوز لیے ہیں رمضان پیکج کے حوالے سے، پلانٹیشن جو ایک ڈرائیو چلی، اسی طریقے سے سرسبز اور دیگر ایسے منصوبے جو لوگ شاید یہ سمجھتے تھے کہ اتنے مختصر وقت میں شاید یہ صرف اعلانات تک محدود نہ رہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ نہ صرف تکمیل تک پہنچ رہے ہیں بلکہ ان کے اثر ثمرات عام آدمی تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں ایجوکیشن کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ ہمارے پہلے ادوار میں ہم نے کالجز بنائے، کالجز کے اندر ایکڈیمک بلاکس بنے، اسکول اپ گریڈیشنز پہ کام کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے دور میں ان پہ کام تو دور کی بات، جو چیزیں بنی تھیں ان کو بھی حشر نشر کر دیا گیا۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے فائنانس منسٹر صاحب کو کہ جو تعلیم کی پالیسی ہماری ہے، تعلیم دوست پالیسی ہے، اس کو آگے تو بڑھائیں، لیکن اس میں ساتھ پولیٹیکل انپٹ بھی لیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس ہاؤس کے بیٹھے ایک ایک ممبر کو تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات پہ کنسرن ہیں، اور ہر کوئی اس کام کو اپنا سمجھ کے کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں ان کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ لینا چاہیے۔ اور میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارے وہاں میرا تعلق چونکہ قصور ضلع سے ہے، ایک وقت تھا جب وہاں پہ کالجز اور اسکول ضروریات کو پورا ضرور کرتے تھے، لیکن آج جو آبادی کی ریشو ہے، جس طریقے سے نوجوان نسل آگے جانا چاہتی ہے، تو تعلیم کے شعبے میں ہمیں قصور ضلع میں ہمیں ایک آئی ٹی یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ تو میری فائنانس منسٹر سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں جو نئے پروجیکٹس آئیں، آئی ٹی سٹی کے حوالے سے ہمارا سی ایم صاحبہ کا منصوبہ ابھی انہوں نے خود اناؤنس کیا کہ پنجاب میں ہم نے 5
اضلاع کو آئی ٹی سٹی بنانا ہے تو میری گزارش ہوگی کہ ہمارے قصور ضلع کو آئی ٹی سٹی میں شامل کیا جائے. اس سے یہ محرومی بھی ختم ہوگی اور ہمارا انیشیٹو بھی آگے بڑھے گا. اسی طرح میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہمارا قصور کا پورے ضلع کا ایک ہاسپٹل ہے جہاں پہ اتنی تعداد ہے لیکن بدقسمتی سے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ جہاں ہم اس کو وسائل تو دیں, اگر اس کو ٹیچنگ ہاسپٹل ڈکلیئر کر دیا جائے تو ہماری ہر لحاظ سے ایچ آر کا ایشو بھی حل ہو جائے گا, فنڈز کا بھی ایشو حل ہو جائے گا اور دیگر مسائل پہ بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے فوکس کر سکیں گے. میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا اس حوالے سے کہ ہمارا چونکہ فیروز پور روڈ وہاں پہ ٹریفک کے اتنے مسائل ہیں. وائنڈ اپ کریں پلیز. جی میں بہت شکریہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ ٹریفک کے مسائل فیروز پور روڈ پہ بڑے سیریس ہیں. جب وہ سڑک بنی تھی اس وقت آبادی بہت کم تھی, ٹریفک کا فلو اتنا نہیں تھا. آج میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پبلک ٹرانسپورٹ تو وہاں نہ ہونے کے برابر ہے. گجو متا تک ہماری میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے. ابھی الیکشن کیمپین میں پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس کو قصور تک بڑھائیں گے. تو میری اپنے فائنانس منسٹر صاحب سے ہوگی گزارش کہ اسی منصوبے کو آگے بڑھائیں اور گجو متا تک جو یہ میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے اس کو قصور تک لے کر جائیں تاکہ ہمارے یہ مسائل ٹریفک کے بھی اور روڈ کے بھی حل ہو سکیں. اور اس کے علاوہ میں ایک بات یہاں پہ بڑی آخری 30 سیکنڈ جی میں 30 سیکنڈ میں فائنڈ اپ کر رہا ہوں. ہمارے قصور میں جو بلدیہ ہماری لوکل میونسپل کمیٹی ہے وہ 2015 تک تو ان کے معاملات فنکشنل بھی تھے, چیزیں بہتر بھی تھیں, لیکن پھر یہ فنڈز کی کمی کہہ لیں, ایچ آر کی کمی کہہ لیں, دونوں لحاظ سے وہ پیچھے چلے گئے. ہماری بلدیہ پنجاب کی بڑی بلدیہ میں ہوگی میونسپل کمیٹی میں, لیکن فنڈز نہ ہونے سے, مین پاور نہ ہونے سے آج جو ہمارا پروجیکٹ ہے ستھرا پنجاب کا وہ بڑا متاثر ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ ہمیں فنڈ تاکہ وہاں پہ مسائل کو حل کیا جائے. انصاری صاحب بہت شکریہ. اور لاسٹ میں سر ایک بات میں بڑی, شاید آپ اس پہ مجھے صرف چند سیکنڈ دے دیں. ابھی جس حوالے سے ہمارے بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں لاہور بورڈز میں اور دیگر بورڈز میں, آپ یقین مانیں یہ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے تھے, اتنی سخت چیکنگ ہوتی تھی کہ بچے میرٹ پہ اور لائق بچے آگے آتے تھے. میں یہاں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ یقین مانیے اتنے حالات خراب ہیں. آپ جس طریقے سے چاہیں پیپر دیں, جہاں چاہے بیٹھ کے دیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس چیز کو غور کیا جائے. بہت شکریہ جی انصاری صاحب, بہت شکریہ جی. محترم جناب